اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے کاموں کو ان کے انجام میں پہنچنے تک راز میں رکھو، کیونکہ جس کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی وہ تم سے حسد کرے گا۔ اور یاد رکھیں عزیز دوستو، حسد نظر بد کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی بچی کا یا کسی بچے کا اچھی جگہ پہ رشتہ قائم ہوتا ہے یا منگنی ہوتی ہے تو وہ اپنے سسرال والوں کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں، یا نئی نئی شادی ہوتی ہے تو بیوی شوہر کی تعریفیں یا شوہر بیوی کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے سسرال والے ایسے ہیں، میری ساس بہت اچھی ہے، میری بیوی بہت اچھی ہے، میرا شوہر بہت اچھا ہے، وہ تو یہ کرتے ہیں، کھانے کے لیے ہم یہاں جاتے ہیں، گھومنے کے لیے ہم یہاں جاتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح سے کئی باتیں اپنے دوستوں یا رشتہ داروں میں وہ مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی تعریفوں کے پل بھی مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتے۔ لیکن سننے والا آپ سے حسد محسوس کر سکتا ہے، بے شک وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو۔ اور دیکھتے دیکھتے وہی رشتہ جس سے آپ بہت زیادہ خوش تھے، جس زندگی میں آپ بہت زیادہ خوش تھے، جس ساس کے ساتھ آپ بہت زیادہ خوش تھے، جس بیوی کے ساتھ آپ بہت زیادہ خوش تھے، جس شوہر کے ساتھ آپ بہت زیادہ خوش تھے، جس گھر میں آپ بہت زیادہ خوش تھے یا شادی ہونے والی تھی، دونوں گھر بار ایک دوسرے گھر سے بہت خوش تھے، لیکن اچانک سے دونوں گھروں کے دلوں میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ ایسی کوئی لڑائی والی بات یا کوئی بھی معاملہ پیش نہیں آیا ہوتا، لیکن اچانک وہ نفرت دیکھتے دیکھتے اس حد تک شدت اختیار کر لیتی ہے کہ وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہی دو گھر جو آپس میں بہت زیادہ خوش تھے، اب وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں نظر کا لگنا برحق ہے، اور یہ کسی بھی شہ سوار کو اس کی سواری سے گرا سکتی ہے، کسی بھی امیر ترین انسان کو غریب بنا سکتی ہے، کسی بھی خوبصورت انسان کو بدصورت بنا سکتی ہے، کسی بھی انسان کو پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے سکتی ہے، کسی بھی تیراک کو پانی میں ڈبو سکتی ہے، کسی بھی پہلوان کو دھول چٹوا سکتی ہے، اور کسی بھی اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی نعمتوں کو صرف راز میں رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، کیونکہ جب اس کا آپ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کرتے ہیں تو نظر کا لگنا برحق ہے۔ تو خدا را اپنی خوشیوں کو اپنے تک محدود رکھا کریں، ورنہ کل آپ کے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ جہاں تک بات ہے اس طرح کی نظر بد کا علاج کیسے کیا جائے، یا شوہر اور بیوی کے درمیان آئے روز اچانک سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں تو اس کا علاج کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے سورہ یاسین آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کو آپ نے 11 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اول و آخر درود ابراہیمی جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کا دم آپ نے کسی میٹھی چیز پہ کر دینا ہے۔ وہ میٹھی چیز چینی، گڑ، مٹھائی کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بحکم خدا آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان اگر کوئی شیطانی معاملات موجود ہیں، نظر بد موجود ہے، تو وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ایک ڈھال ہم نے ان کے آگے اور ایک ڈھال ہم نے ان کے پیچھے لگا دی تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تو مشرکین کا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہی کھڑے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے۔ اللہ پاک نے ایک دیوار، ایک ڈھال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ایک ان کے پیچھے لگا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سکون سے وہاں سے نکل گئے، اور مشرکین آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی تو آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔
آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔